الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان سراقہ بن مالک کو ملی کنگن کی خوشخبری۔ پورا عرب ایک شخص کی تلاش میں تھا۔ سراقہ بن مالک انعام کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلا، مگر راستے میں ایسا معجزہ ہوا کہ تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سراقہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار حرا کے نزدیک پہنچا، مگر چند لمحوں بعد ایسا کیا ہوا کہ وہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی دعا کرنے لگا۔ کیا آپ یہ حیرت انگیز واقعہ جانتے ہیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے نکلا تھا، مگر واپس لوٹا تو قسمت بدل چکی تھی۔ آخر راستے میں ایسا کیا ہوا کہ ایک شخص جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف ایک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے بعد مکہ کے لوگوں کو بتانا، کیونکہ قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ اس زمانے میں یہ انعام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی دولت تھی جس کا خواب پورا ہر عرب کے رہنے والا انسان دیکھتا تھا۔ اسی اعلان نے ایک ماہر گھڑ سوار کے دل میں لالچ پیدا کر دیا۔ اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اسے یقین تھا کہ اگر کوئی اس کام میں کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ خود ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج وہ صرف 2 مسافروں کا تعاقب نہیں کر رہا، بلکہ تقدیر اس کی اپنی زندگی کا راستہ بدلنے والی ہے اور اسے روشنی ملنے والی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے نکلا تھا، مگر واپس لوٹا تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی اتر چکی تھی، اور اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک ایسی خوشخبری سنائی جسے سن کر شاید اس وقت خود سراقہ بھی حیران رہ گیا۔ ایسی خوشخبری جو کئی سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ آخر وہ خوشخبری کیا تھی؟ آئیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ ہجرت کا مبارک سفر جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر مکہ میں قریش کے سردار سخت بے چین تھے، ان کے تمام منصوبے ناکام ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آخرکار انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے واپس لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، ہر طرف تلاش شروع ہو گئی، ہر آنے جانے والے شخص سے پوچھا جاتا اور ہر راستے پر نظریں تھیں۔ اسی دوران بنو مدلج کا ایک شخص ایک مجلس میں آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے ساحل کی طرف چند مسافروں کو جاتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سراقہ بن مالک سمجھ گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی تلاش جاری ہے، مگر اس نے اپنی بات ظاہر نہ ہونے دی اور چالاکی سے بولا، نہیں، شاید وہ کوئی اور لوگ ہوں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ 100 اونٹوں کے انعام میں کوئی اور شریک ہو جائے۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آیا، اپنا نیزہ لیا، اپنا تیز رفتار گھوڑا تیار کیا اور تنہا اس راستے پر روانہ ہو گیا جہاں اسے یقین تھا کہ قسمت اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہاں اس کی قسمت نہیں بلکہ اس کی ہدایت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے، گھوڑا بار بار زمین میں دھنس جاتا ہے اور معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا جو ہر بار زمین میں دھنس جاتا تھا، سراقہ بن مالک اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج 100 اونٹوں کا انعام اسی کا مقدر بننے والا ہے۔ دور سے اسے 2 مسافر دکھائی دیے، وہ پوری رفتار سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سفر میں مطمئن آگے بڑھ رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک تیز سوار تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے دل میں تشویش پیدا ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ گھبراہٹ ظاہر کی نہ اپنی رفتار بدلی۔ آپ کو اپنے رب کے وعدے پر مکمل بھروسہ تھا۔ ادھر سراقہ کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، اب دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، بس چند لمحوں بعد وہ ان تک پہنچنے والا تھا۔ لیکن اچانک ایک حیرت انگیز منظر پیش آیا۔ سراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤں اچانک زمین میں دھنس گئے۔
گھوڑا لڑکھڑایا اور سراقہ زمین پر گر پڑا۔ وہ حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے گھوڑے کو سنبھالا، دوبارہ پوری طاقت سے دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا شاید یہ محض اتفاق تھا، لیکن جب وہ دوبارہ قریب پہنچا تو وہی منظر دوبارہ پیش آیا۔ گھوڑا پھر زمین میں دھنس گیا۔ اس بار سراقہ کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر بھی لالچ غالب آیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی، لیکن تیسری مرتبہ گھوڑا پہلے سے بھی زیادہ بری طرح زمین میں دھنس گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے گھوڑے کے قدموں سے گرد و غبار کا ایک بادل سا اٹھا۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ آسمان کی طرف سے ایک تنبیہ تھی۔ اس نے فوراً اپنی نیت بدلی۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، اے محمد، میں جان گیا ہوں کہ آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ذرا ٹھہر جائیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے رک گئے۔ سراقہ قریب آیا، لیکن اب اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا بلکہ عاجزی تھی۔ جس شخص نے چند لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تھا، اب وہ خود امان مانگ رہا تھا۔ اس نے عرض کیا، مجھے امان عطا فرما دیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں پکڑنے کے لیے وہ آیا تھا، بغیر کسی انتقام کے اسے امان عطا فرما دی۔ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم کردار ہے۔ دشمن تلوار لے کر آئے اور واپس رحمت لے کر گئے، لیکن ابھی اس ملاقات کا سب سے حیرت انگیز لمحہ باقی تھا، کیونکہ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے ایک ایسی بات فرمائی جو اس وقت ناممکن دکھائی دیتی تھی، مگر برسوں بعد تاریخ نے پوری دنیا کے سامنے اس کی سچائی ثابت کر دی، وہ پیشگوئی جو برسوں بعد حرف بحرف پوری ہوئی۔ سراقہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ چند لمحے پہلے ان کے دل میں 100 اونٹوں کی خواہش تھی، اور اب اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت گھر کر چکی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ سراقہ حیران رہ گئے اور حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیسی بات تھی؟ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن سے ہجرت فرما رہے تھے۔ ظاہری طور پر تو کوئی سلطنت نہ خزانے اور نہ ہی فارس کی عظیم سلطنت کا کوئی تصور۔ دوسری طرف کسریٰ اس زمانے کا طاقتور ترین بادشاہ تھا، جس کے خزانوں اور جاہ و جلال کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ سراقہ نے شاید اس وقت سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ الفاظ ایک دن تاریخ کی روشن حقیقت بن جائیں گے۔ سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے لیے امان کی ایک تحریر لکھ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے اور راستے میں جس شخص سے بھی ملاقات ہوئی اسے دوسری سمت بھیج دیتے، تاکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ جس شخص نے تعاقب شروع کیا تھا اب وہی محافظ بن چکا تھا۔ پھر برسوں گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فارس کی عظیم سلطنت بھی فتح ہو گئی۔ کسریٰ کے خزانے مدینہ لائے گئے۔ انہی خزانوں میں کسریٰ کے مشہور سونے کے کنگن بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری آج پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے کسریٰ کے وہ کنگن سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنائے۔ اسی لمحے سراقہ کی آنکھوں کے سامنے یقیناً وہ سنسان راستہ آ گیا ہوگا جب ایک بے سر و سامان مسافر نے اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ ایک ایسی خبر دی تھی جو اس وقت دنیا کی نگاہ میں ناممکن تھی، مگر اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ سراقہ بن مالک کا یہ واقعہ ہمیں صرف ایک معجزہ نہیں سکھاتا بلکہ یہ ایمان کا ایک عظیم سبق ہے۔ جب دنیا کے تمام راستے بند دکھائی دیے تب بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت نہ فوج تھی، نہ خزانے، نہ ظاہری طاقت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب پر ایسا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
تعاقب کرنے والے شخص کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے کنگن پہننے کی خوشخبری سنا دی، اور تاریخ نے گواہی دی کہ وہ خوشخبری حرف بحرف پوری ہوئی۔ آج اگر ہم بھی زندگی کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو شاید ہمارے دلوں سے بھی خوف ختم ہو جائے اور اس کی جگہ یقین، صبر اور امید جنم لے۔ اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی مستند، ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والے واقعات سننا چاہتے ہیں تو نور کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سیرت طیبہ کا نور زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔